السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے کئی پہلو ایسے ہیں جو ہمیں اخلاقی درس دیتے ہیں۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اور میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ وہ حدیث کون سی ہے تو سنیے آقا کا فرمان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے نماز پڑھنی ہے تو آپ اسے چادر عطا فرما دیں تاکہ میری ماں نماز ادا کر سکے۔ اور ان کے سر پر پہننے کے لیے چادر نہیں تھی، غربت کا یہ حال تھا اس خاتون کا، مگر حالت تو دیکھیے، کیفیت تو دیکھیے کہ سر پر پہننے کو چادر نہیں پر نماز کی قضا نہیں، نماز ادا کرنا چاہتی ہیں، غربت کا عالم ہے پر خدا سے دوری نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر مبارک ہمیشہ ہوا کرتی تھی، جسے قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مزمل و مدثر والی چادر اس بچی کو عطا فرما دی۔ وہ بچی گئی گھر، اپنی ماں کو چادر دی، اس کی ماں نے نماز ادا فرمائی۔ جب نماز ادا کر لی تو دوبارہ چادر کو اسی طرح لپیٹنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ فرما دی۔ جب بچی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے نماز ادا فرما لی ہے اور کہا ہے کہ یہ چادر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر کے آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے تھے تو واپس نہیں لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی لے جاؤ اپنی ماں کو دو اور اسے کہو کہ ہمیشہ اسی چادر کے ساتھ ہی نماز ادا کرتی رہنا۔ تو وہ بچی جب چادر لے کے چلی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس پہننے کو تو صرف یہی ایک چادر تھی جو آپ نے اس بچی کو عطا فرما دی، تو آپ کس طرح اپنی چادر کا گزر بسر کریں گے؟ حالانکہ جب آپ لیٹتے ہیں تو اسی چادر کو اوڑھنی بنا لیتے ہیں، ہمیشہ یہ چادر آپ کے کام آتی رہتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، ہم اور خرید لیں گے چادر۔ تو ہماری ماں حضور کی گھر والی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نئی چادر تو خرید لیں، پر چادر خریدنے کے لیے پیسے کا ہونا تو ضروری ہے، پر ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ جس سے آپ اپنی اور چادر خرید سکیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر گھر میں کچھ نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم کسی سے ادھار کر لیتے ہیں، کسی کا قرض لے لیتے ہیں، قرض سے اپنی چادر خرید لیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 درہم قرض لیے۔ 4 درہم قرض لینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کا رخ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار سے 2 درہم کی چادر خرید فرمائی، 2 درہم اپنی جیب میں واپس رکھ لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر صدا لگا رہا تھا کہ کوئی ہے اللہ کا پیارا جو اللہ کے لیے پیاری چیز مجھے عطا فرما دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی انسان دنیا میں نہیں آیا، تو آقا کے کانوں میں جب اس کی آواز پڑی فقیر کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارکہ اس فقیر کو عطا فرما دی۔ تو جب وہ چادر اس فقیر کے پاس پہنچتی ہے، تو جب چادر فقیر کے پاس پہنچی تو اس میں خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ میرے آقا کا جس چیز کو ہاتھ لگ جاتا تھا اس چیز سے مہک ہی مہک آتی تھی، خوشبو ہی خوشبو آتی تھی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ، اس شخص نے، اس صحابی رسول نے 4 شادیاں کی تھی اور ہر بیوی عطر کا کام کرتی تھی، گھر میں خوشبو بناتی اور بازار میں بیچا کرتی تھی، مگر وہ اپنے استعمال میں سب سے اعلیٰ قسم کا خوشبو عطر استعمال کیا کرتی تھی، اور ان کی یہ خواہش ہوتی کہ میرا عطر خوشبو سب سے اچھا ہو
تاکہ میرا خاوند مجھ سے زیادہ محبت کرے۔ عرب کے اندر یہ خوشبو کا گھروں میں بنانا یہ معمول تھا، اور خوشبو کو عرب کے لوگ بہت پسند کیا کرتے تھے۔ پر ہوتا کچھ یوں، جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ان کے آنے سے ان کی خوشبو سے پورا گھر مہک جاتا تھا۔ تو ایک دن چاروں بیویاں مل کر حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، ہمارے سر کے تاج، آپ کون سی خوشبو استعمال فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے خوشبو بالکل، ہماری جو خوشبو لگی ہوتی ہے جسم پر اس کی تو مہک نہیں آتی، پر جو آپ خوشبو استعمال فرماتے ہیں اس کی مہک سے پورا گھر مہک جاتا ہے۔ بتائیں کس دکان سے یہ اعلیٰ قسم کا عطر خرید کر کے لاتے ہیں اور استعمال فرماتے ہیں؟ تو وہ حیران سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، کوئی عطر استعمال نہیں کرتا، کچھ بھی استعمال نہیں کرتا۔ کہا عجیب معاملہ ہے، ایک بندہ خوشبو جسم پہ لگاتا نہیں ہے اور اس کے جسم سے خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اے میری بیویوں، اصل میں آپ خوشبو کا راز پوچھنا چاہتی ہیں تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں چھوٹا سا تھا تو میرے جسم پر سفید رنگ کے جو دانے نکلتے ہیں بچوں کو، وہ دانے میرے جسم پر نکل پڑے تھے، تو میری ماں مجھے بچپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں لے گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کے جسم پر یہ دانے نکل آئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک ہاتھ میری کمر پر پھیر دیا، بس اس دن سے میرے جسم سے یہ مہک آ رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگ جاتے تھے اس سے خوشبو مہکتی تھی۔ تو جب اس چادر کو میرے آقا کے ہاتھ لگے تو اس چادر سے خوشبو کی مہک اتنا تھی کہ وہ فقیر پہچان گیا کہ یہ چادر عطا فرمانے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب چادر اس نابینا فقیر کو ملتی ہے، اس فقیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی یا باری تعالی، چادر تیرے نبی نے عطا فرمائی ہے، اب اس چادر کی برکت سے آنکھیں تو عطا فرما دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کی برکت سے اس نابینا فقیر کو اللہ عز و جل نے دونوں آنکھیں عطا فرما دی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بازار چلے جاتے ہیں اور 1 درہم کی چادر خرید فرمائی۔ یاد رکھے گا 4 درہم حضور کے پاس تھے، پہلے 2 درہم کی چادر خرید کی، وہ فقیر کے پاس چلی گئی، پھر 2 درہم جو جیب میں موجود تھے، پھر آپ بازار دوبارہ گئے اور 1 درہم کی چادر خرید فرمائی، 1 درہم اپنی جیب مبارکہ میں رکھ لیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کر واپس آ رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی جو مسلسل رو رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ تو جب رحمت للعالمین نبی نے اس بچی کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے پاس تشریف لے گئے، کہا بیٹی کیوں روتی ہو، کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کی لونڈی ہوں، نکرانی ہوں، یہودی نے مجھے 1 درہم دیا تھا، جاؤ اس کا تیل اور شیشہ لے کر آؤ میرے لیے۔ تو میں بازار سے تیل کی شیشی اور شیشہ لے کے جا رہی تھی کہ یہاں پر میرا پاؤں پھسلا، میں گر گئی، تیل کی شیشی بھی ٹوٹ گئی ہے اور شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اب میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرا جو آقا ہے یہودی وہ مجھے مارے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں جو 1 درہم باقی تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1 درہم اس بچی کو عطا فرما دیا۔ فرمایا بچی رونا، یہ لو 1 درہم، جاؤ تیل بھی خرید لو اور شیشہ بھی خرید لو۔ تو میرے دوستو، وہ بچی بازار جاتی ہے، 1 درہم کا تیل اور شیشہ خرید کر لیا۔ تو جب بچی واپس آ رہی تھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نہیں ہلے، وہیں پر رک کے رہے۔ تو جب بازار سے بچی واپس آ رہی تھی تو پھر بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بیٹی اب کیا ہوا؟ اب تو آپ نے شیشہ بھی لے لیا ہے، تیل بھی خرید کر لیا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ تو مسلسل رو رہی ہیں، آپ کا غم کم کیوں نہیں ہوا؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں رو اس لیے نہیں رہی کہ میرے پاس تیل اور شیشہ نہیں ہے،
بلکہ اس لیے رو رہی ہوں مجھے دیر کافی ہو گئی ہے، تو میرا مالک پھر بھی تو مجھے مارے گا، بس اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو میں اس یہودی کے پاس جاتا ہوں اور آپ کی سفارش کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو لے کر اس یہودی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ تو جب دروازے پر پہنچے تو دستک دی، تو یہودی نے پوچھا کون؟ تو حضور نے فرمایا میں آیا ہوں۔ وہ سمجھا شاید دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس شخص نے دروازہ نہ کھولا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دستک دی تو یہودی نے پوچھا کون؟ حضور نے فرمایا میں آیا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہودی ہیں اور میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیوں بار بار آپ تبلیغ دین کے لیے آتے ہیں؟ ہم اپنے دین پر ہی رہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا آج دین کی تبلیغ کے لیے نہیں آیا، دروازہ تو کھول، آج میں آپ کی نکرانی، آپ کی لونڈی کی سفارش کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اس شخص نے جب دروازہ کھولا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ساری بات بیان فرمائی، فرمایا اس طرح آپ کی لونڈی، آپ کی نکرانی تیل و شیشہ لے کے آ رہی تھی، پاؤں پھسلا ٹوٹ گیا، میں نے پیسے دیے لے کے آ رہی تھی، پھر بھی مسلسل رو رہی تھی، تو یہ کہہ رہی تھی کہ دیر بہت ہو گئی ہے، مار تو پھر بھی پڑے گی، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں کہ اس بچی کو مت مارنا، اس بچی کو مت مارنا۔ تو جب یہودی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق مبارکہ دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت دیکھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفقت دیکھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مصداق تھے میرے آقا، تو اس یہودی کی دل کی حالت بدل جاتی ہے اور آپ کے پاؤں میں گر جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو بندہ اتنا مہربان ہے بچوں پر اتنا مہربان ہے، تو واقعی وہ شخص اس چیز کے لائق ہے کہ اس کا کلمہ پڑھا جائے۔ تو میرے دوستو، اس شخص نے، اس یہودی نے اپنا دین یہودیت کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ آج ہمیں اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اخلاق ایک ایسی تلوار ہے جس کا زخم نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اخلاق سے آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے ہی لوگوں نے اپنے اپنے مختلف دینوں کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کیا ہے۔ یہ دین تلوار سے نہیں بلکہ آقا کے کردار سے پھیلا ہے۔ غزوات بہت ہوئی کفار کے ساتھ، مگر تلوار کے زور سے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اپنا کردار اچھا کیجئے، اپنا اخلاق اچھا کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی دنیا اور آخرت کیسے حسین ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔